نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کریم اللہ کا عظیم الشان کلام ہے اور تمام کلاموں پر ایسی فوقیت رکھتا ہے، اس کے بالمقابل کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے نزول کے لیے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کا انتخاب فرمایا، چنانچہ اسی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن کریم سے اس ماہ کو بہت ہی زیادہ مناسبت ہے۔ اس ماہ میں قدرتی طور پر دنیا میں بڑی تعداد میں تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ اس کا 20واں حصہ بھی سال کے 11 مہینہ میں نہیں ہوتا۔ جدھر دیکھیے قرآن کریم کی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں، مسجدیں تلاوت کرنے والوں سے ہر وقت بھری رہتی ہیں اور گھروں میں مستورات قرآن کریم کے پڑھنے میں مشغول و مصروف رہتی ہیں۔ اس ماہ مبارک کی عظمت کے پیش نظر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے معمولات میں تبدیلی آ جاتی، چنانچہ پورے سال میں جتنا قرآن کریم نازل ہوتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے کے پورے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم بندہ کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ کہے گا کہ اے پروردگار میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، اور قرآن کہے گا کہ اے پروردگار میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ میں ناجائز کلام کرنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہم رمضان میں اپنے کان، اپنی زبان اور اپنے دیگر اعضاء کا صحیح استعمال کریں۔ غلط استعمال کرنے کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر کے روزے کے ایام میں اچھی طریقے سے ہم سب کو احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔